یہ خبر تو اس طرح سے چلتی رہی کہ جو عمران ریاض ہے وہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے بازیاب ہوئے تھے، یہ درست ہے بات؟ نہیں، میں مطلب اس وقت کریڈٹ لینے میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ وہ کیونکہ دور تو بازیاب آپ کا تھا، آپ وزیر اعظم جی تھے اس میری وقت۔ بالکل بہت اچھی الیکشن ان کے ساتھ ہے۔ ابھی کافی عرصے سے میں نہیں ملا ہوں، لیکن ماضی میں ہماری بہت اچھی الیکشن رہی ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ میری کوششوں سے وہ بازیاب ہوئے، وہ بازیاب ہوئے جتنے بھی جن ایف آئی اے پولیس جدھر بھی وہ ان کی تحویل میں تھے، میرے خیال میں انہوں نے پوچھ گچھ جتنی ضرورت محسوس ان سے کی، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ ابھی اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس 9 مئی کا کیا کرنا ہے؟ میں ایک سیاسی کارکن سے بھی پوچھ رہا ہوں، آپ دانشور بھی ہیں، تاریخ پڑھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں سب کچھ، یہ 9 مئی سے کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے آگے نکل جائیں، کچھ کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں پر رک گئی ہے بات، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سچ کے ادھر بیچ میں ہے، اس سے یہاں پہ یقیناً بات رکی بھی ہوئی ہے اور یہاں سے بات آگے جانی بھی چاہیے، ان دونوں باتوں کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ رکی ہوئی ایسی ہے کہ اگر اپنی اپنی جگہ پہ انٹرانسیجنس یا ریجڈیٹی یا ہٹ درمی جس کو اگر کہیں، اگر لوگ اس ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں کہ کیا ہوا، یہ بھی ایک رویہ ہے نا، کور کمانڈر ہاؤس ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا کہ جنا ہاؤس ہے، تو کیا ہوا، یہ جو تو کیا ہوا رویہ ہے نا، یہ صحت مند رویہ نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو پرٹیکولرلی ملٹری انسٹالیشنز، میں اس کو اسٹیٹ انسٹالیشنز نہیں کہتا، میں اسٹیٹ ابھی ملٹری انسٹالیشنز کہتا ہوں۔ کیا پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز پہ وینڈلزم کرنا، پولیٹیکل ایجیٹیشن کرنا اور اس کے نتیجے میں یہ سوچنا کہ یہ پیسفل رہے گا، یہ حکمت کہاں سے ڈرائیو کی اور کس نے دی ہے اور کس نے ان کو بتایا یا سمجھایا؟ کہیں پر بھی ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر دنیا میں کہیں پر بھی ملٹری انسٹالیشنز ہوں، ان کی ٹریننگ یہ ہے کہ جو ہی ان کی طرف کوئی فزیکلی بڑھتا ہے تو جو پہلا رسپانس ہے یا ریفلیکس ایکشن ان کا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ بندوق کا سہارا لیتے ہیں، وہ گولیاں چلاتے ہیں، تو وہ جو سین ہے وہ نان وائلنٹ نہیں رہتا، وہ وائلنٹ ہو جاتا۔ یہ کس نے ان کو یہ پلان ہاتھ میں دیا تھا؟ ضرور اس پہ سوچنا چاہیے کہ جی اگر کوئی گرفتاری لیڈرشپ کی ان کی ہوتی ہے تو یہ ایک دم سے آرگنائز وے میں کوئی 200-150 جگہوں پہ جو ہے نا چلے جائیں گے۔ کیا امید تھی ان کی کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کوسچن سیٹل ہونا چاہیے، یہ کوسچن سیٹل ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آج پی ٹی آئی ہے، کل کو ہو سکتا ہے جمعیت ہو، پرسوں ہو سکتا ہے نون ہو، پھر پیپلز، کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ کیا اس کو ایز اے پیٹرن ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ، نارمل پولیٹیکل پریسیڈنٹ کے طور پہ مان لینا چاہیے؟ میرا جواب نفی میں ہے۔ میں قطعاً یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں قطعاً یہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پاکستان کی ڈیموکریٹک کنٹینیویشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ایجیٹیشن ہے، جو بیہیویئر ہے ٹورڈز ایجیٹیشن، وہ بھی ڈیموکریسی نے جو سیٹل ہونا ہے نا، یہ اس کا حصہ ہے۔ آپ کس انداز میں جد و جہد کرتے ہیں، آپ سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہوگا؟ کرامویل اور چارلز دی سیکنڈ، ان کے بیچ میں جو ہے یہ ایک جد و جہد چل رہی تھی، باقاعدگی سے آرمڈ گروہ تھے پارلیمان کے سپورٹ میں۔ کیا ہم نے اس راہ پہ جانا ہے کہ جو پارلیمانی نظام کے لوگ ہیں وہ آرمڈ گروہ اپنے لیے ان کو ریز کریں اور جو باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ آرمڈ کنفرنٹیشن ملے گا؟ اگر آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے چلیں، بسم اللہ کریں، اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ پھر اس کا بھی اندازہ لگا لیں۔ تو کاکڑ صاحب حل کیا ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں کہ پہلے تو اس کو سیٹل کرنا ہوگا کہ نہیں یہ درست رویہ نہیں، یعنی اگر یہ واقعہ جو ہوا اس کے اوپر کوئی بھی دیکھیں، میں عمران خان صاحب غلط گرفتار ہو سکتے ان کو غلط چارجز پہ گرفتار کیا گیا، اس کی پروبیبلٹی ہے، اس کی پاسبلٹی ہے۔ اس کا وہی طریقہ کار ہے نا کہ اگر آپ کو غلط گرفتار کیا گیا ہے اس ریاست میں، آپ نے خود ایک نظام آئین کا آپ کہتے ہیں کہ میں اس نظام کا حصہ ہوں، آئین کی سپرمیسی ہے، تو آئین نے غلط گرفتاری کے لیے بھی ریمیڈی دی ہوئی ہے نا، اس میں عدالت موجود ہے، اس میں آپ کو ضمانت کے آپشنز موجود ہیں، یہ تمام
یہ آپشن آئین میں کہاں پر ہے کہ اگر کسی بھی سیاسی قیادت کی غلط گرفتاری ہوتی ہے تو ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ GHQ پہ چڑھ دوڑے. اگر یہ آئین میں ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ ایک سیٹلڈ پولیٹیکل بیہیویئر ہے ایز اے پرنسپل ہے پھر تو ٹھیک ہے. جب نہیں ہے اور ایک چیز ہو گئی ہے تو پہلے سٹیج میں تو یہ اکنالجمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, یہ درست نہیں ہوا, اور مستقبل میں اس کو ایوائڈ کیا جائے گا. یہ ایک بنیادی بات ہے. اس بنیاد سے بات آگے بھی نکل سکتی ہے اور نکلنی چاہیے. اس کے بعد دوسرے فریق کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یا سمجھانا چاہیے کہ آپ ایک ہٹ درمی یا ضد کی کیفیت میں آپ بھی نہیں رہ سکتے. اگر ایک کہیں پر ایک غلطی کا احساس پیدا ہو گیا ہے, ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے, اس کی اکنالجمنٹ آ گئی ہے, قبول کر لیں. پبلک اپالوجی ہو سکتی ہے, ایک پبلک اپالوجی ہے, ایک پبلک اکنالجمنٹ ہے. دونوں چیزیں کسی ایک کیفیت میں تو جائیں. آپ پبلکلی اکنالج کر لیں کہ ہاں یہ غلطی ہے, اگر اپالوجی جو ہے وہ آپ کے انا کے بہت مجروح کرتی ہے. تو دونوں طرف سختی ہے موقف. دیکھیں میں سمجھتا ہوں دوسری طرف کا موقف درست ہے. دوسری طرف کا موقف اس لیے میں اس کو درست سمجھ رہا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن یا یہ پبلک ایکنالجمنٹ یا یہ پبلک اپالوجی, اس میں سے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, بلکہ ڈینائل نظر آ رہا ہے. کبھی کانسپریسی تھیوری نظر آتی ہے, کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے, فلاں نے ہمارے بیچ, یہ خود کروایا گیا, یہ خود کروایا گیا. تو یہ وہ کیفیت نہیں ہے جہاں پر ایک ہیلتھی ڈائلاگ جنریٹ ہو سکتا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک یہ فریق جو کہ سویلین فریق ہے یہ پہلے تسلیم تو کر لے کہ یار یہ ٹھیک نہیں تھا نا. تو آپ اگر یہ ساری سچویشن میں اب تو نکل نہیں پا رہے نا اس میں سے فریق, چاہے کچھ بھی ہے, کوئی اگر آپ کو کہا جاتا ہے آپ سافٹ اسپوکن بھی ہیں, شدت نہیں ہے آپ کے خلاف اتنی, تو آپ کچھ کروا سکتے ہیں, کوئی مذاکرات کی طرف, اڈیالہ کی طرف, ادھر کوئی اس طرح سے کچھ رول ادا کریں گے؟ میں اپنے لیے کوئی ایسا رول ایز سچ نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن میری دعا ضرور ہے. اس میں میرے خیال میں موجودہ حکومت کو لیڈ لینی چاہیے, یہ مینڈیٹ ان کا ہے. لیکن سیاسی آپس میں بیٹھ نہیں رہے سیاستدان, دیکھیں اس میں موجودہ حکومت کو, میرا تو مشورہ ہی ہو سکتا ہے, میں تو موجودہ حکومت کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میگنیمٹی کا مظاہرہ کریں, میچورٹی کا مظاہرہ کریں, اور وہ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ وہ اس چیز کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں کہ یہ جو اوور آل سچویشن ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے. وہ حکومت کے لیے بھی بہتر ہے, وہ اداروں کے لیے بھی بہتر ہے, وہ اپوزیشن کے لیے بھی بہتر ہے. کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی ایگزٹ پلان اس سوسائٹی کے لیے ہونا چاہیے. باہر بیٹھ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں ملک کو, یعنی خوف خدا کوئی نہیں ہے. آپ اتنے زیادہ اپنے آپ کو مجاہد اور کمیٹڈ سمجھتے ہیں تو پھر آ کر ادھر فزیکل شروع کر دیں جو اسٹرگل ہے. وہ کہہ رہے ہیں انسانی حقوق کی تو یہاں پہ کوئی رہی نہیں نا, یہاں پہ پامالی ہو رہی ہے. میں آپ کو عرض کروں ان جو یہاں پہ وہاں پہ بیٹھ کر لوگوں کو بہادری کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں لوگوں کے سامنے اور اسٹرگل کریں, ان کو یہ تاریخ میں نا تمام لوگوں نے اسٹرگلس خود کی ہیں. جب خود کی ہیں پھر انہوں نے دوسروں کو تلقین کی ہے. ایسے نہیں ہوا کہ کوئی کینیڈا اور UK اور US میں بیٹھ کے جو ہے نا 10,000 میل دور لوگوں کو کہیں کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور مر جاؤ اور مار دو, اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک. تو میری دوبارہ عرض یہ ہے کہ ان کی شاید ایک اکانومی بھی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی ہے. ایک اکانومی ایسے ڈیولپ ہو گئی ہے کہ آپ ایک ڈیجیٹل سپیس میں رہ رہے ہیں اور ان کی ایک ڈیجیٹل آڈینس کریٹ ہو گئی ہے اور اس کے ڈویڈنڈز آ رہے ہیں. لوگوں کی انکلینیشن رائٹ اور رانگ ریزن ایک پرٹیکولر وے میں بن چکی ہے, اور اسی انداز میں جب آپ ان کی باتوں کو ری انفورس یا ان کی پسند کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ نوئنگ. آپ کی ایک کلک میں آپ کی ویورشپ بڑھ رہی ہوتی ہے, مختصر کر دوں ڈالر کما رہے ہیں آپ. بالکل کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا آخری ہم نے اس طرح بڑھنا ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں, آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ یہ ہونی چاہیے, ضرورت ہے آئینی عدالت کی بھی؟ دیکھیں ڈیٹا بیسڈ گفتگو بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے. لوگ یا آئینی عدالت کے حق میں یا آئینی عدالت کی مخالفت میں, اور اپنی اپنی پرسنل پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. دنیا میں لگ بھگ 80-85 کے قریب ایسے کامن ویلتھ کے ممالک ہیں جہاں پہ آئینی عدالتیں ہیں. پاکستان کا عام آدمی وہ رسوا ہو جاتا ہے اگر وہ کسی سول لیٹیگیشن میں پھنس جائے.
کسی دیوانی مقدمے میں پھنس جائے، کسی کرمنل خدا نخواستہ مقدمے کا اس کو سامنا کرنا پڑے، 10 سال 20 سال دیوانی مقدمات میں تو بعض اوقات 50 سال ان کو جس طرح کا جو کھینچا تانی ان مقدمات میں ہوتی ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں. لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے انشاءاللہ اور سب اس سے 100% اتفاق کریں گے کہ اس گلے سڑے نظام انصاف نے لوگوں کو ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے. تو یہ تمام جوڈیشل ریفارمز اوور آل ہونے چاہیے جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کا ایک حصہ ہے. اور آپ انہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ جی آف کورس.